آپ عام لوگوں کے لیے کوئی آزادی سے متعلق کوئی میسج دینا چاہتے ہوں کہ یہ آزادی کا کس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں جو پاکستان کی اس وقت اگر ہم آبادی کا تناسب دیکھیں تو 60% سے زیادہ یوتھ ہے میرے خیال میں، 65% وہ اور وہ ہماری ہوپ ہے، اور ایک سینس آف اونرشپ جو ہے اور سینس آف جو بلانگنگ ہے، کسٹوڈین شپ ہے، وہ ان کے اینڈ کے اوپر جو ہے میں اس کو مضبوط ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں. لیکن میرے خیال میں پاکستان کی جو حکومت ہے اس کو بھی اس حوالے سے جو اعتماد کا تھوڑا سا ڈیفیسٹ ہے، بالکل اس کو چاہیے کہ فینسز کو اس حوالے سے مینڈ کرے. جب آپ بات کرتے ہیں قوم کو کہتے ہیں اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالیں اور دوسری طرف اپنی مارات اور اپنی تنہاؤں کو ڈبل کر رہے ہوتے ہیں تو اٹس ویری مچ آن دا پکچر. لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کس طرح کے سلوک کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہے. تو میرے حال میں ہائی ٹائم ہے کہ ہر شعبہ زندگی کے لوگوں کو اپنی ڈیو بٹ جو ہے اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے جو ہے وہ شیئر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ کلیکٹیو ایفرٹ ہے اور ایک ریزیلینٹ قوم ہے پاکستان. ہم نے دیکھا ہر طرح کا رف پیچ جو ہے ہم لوگوں نے وہ گزارا اور آج ہم اس جگہ کے اوپر کھڑے ہیں. تو آئی ایم ویری مچ ہوپ فل ٹو بی سینگ اینڈ انویژن اے برائٹر فیوچر فار پاکستان ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ نو ڈاؤٹ پاکستانی گورنمنٹ اپنے اینڈ پہ کام کر رہی ہے، لیکن نوجوان جو ہیں وہ بھی فری لانسنگ کے اندر ہم ٹاپ 10 کنٹریز کے اندر آگے ہوئے ہیں. وی رینکڈ 4 بالکل. اور میرے خیال میں یہ، اور پھر جس طریقے سے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے اندر میں اپنی یوتھ کو دیکھتا ہوں، کیونکہ میں خود ٹیچر ہوں، میں پڑھاتا ہوں یونیورسٹی کے اندر، تو میرے خیال میں اکنامک ماڈل کو ہمیں جو ہے ڈائیورسیفائی کرنے کی ضرورت ہے اور ایڈ ہاکزم کو چھوڑنا ہوگا. ہمیں میننگ فل پالیسی چینجز لے کے آنی پڑیں گی. تو میرے خیال میں اور بھی ہمیں پولیٹیکلی جو ہے وہ بڑھانا پڑے گا، اپنی ڈسپنسیشن کو ہے، اپنے گورننس کے ماڈل کو بہت بہتر کرنا ہوگا اور ہمیں خود احتسابی کے عمل کو نہیں چھوڑنا. قوموں کی زندگی کے اندر مومنٹ آف انٹروسپیکشن آتے ہیں اور ہمیں خود سوچنا ہے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ اپوزیشن کو بھی آپ ایگزسٹینشل تھریٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں. مکالمہ ختم ہوتا جا رہا ہے ہمارے ملک سے، تو ہمیں گرینڈ ڈائیلاگ کرنے کی ضرورت ہے. اور تمام میری اپیل ہے سیاسی جماعتوں سے کہ وہ پلیز اس چیز کو اسینڈ دیم بائنری میں قوم کو تقسیم نہ کریں. ہمیں اس وقت یعنی ہماری جو دلیل کی کمی ہے یا برداشت کی کمی ہے. بیوٹیفلی سیڈ عثمان صاحب. بگیر صاحب آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ واقعی فقدان تو بہت سارے ہیں، مگر یہ قوم ہماری ہے، یہ ملک ہمارا ہے، ہم نے اتنا کچھ سر کر لیا، یہ ہرڈلز بھی تو ہم نکال ہی سکتے ہیں. جی آئی تھنک بالکل اس میں میڈیا ورکشاپ تھے تو یوتھ کے لیے محسوس تھا کہ ڈسپائٹ کہتے ہیں ڈسپائٹ آر لمیٹیشن، ڈسپائٹ گورننس چیلنجز، اس وقت جو یوتھ ورلڈ ہے یہ آئی وڈ سے از مور دین ریکارڈڈ گولڈ جو ہے. باہر بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور اس میں اگر آپ اسکل ڈیولپمنٹ کرتے ہیں اپنی، اور آج کل آئی وڈ سے اٹ از مور ایزیئر. جو نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہے اس میں آپ نے اس کے اندر ڈھالنا ہے اپنے آپ کو. اور ابھی بھی آلموسٹ 1 کروڑ ڈائسپورا باہر ہے جو بڑا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. $36 بلین سے زیادہ انہوں نے بھیجے ہیں. اینڈ میرے خیال میں یہ چیز چلتی رہے گی اور اس میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک تو اندر اپرچونیٹیز کریٹ کرے کہ لوگ اندر بھی کام کریں اور جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں اس میں مہارت حاصل کریں. انشاءاللہ تعالیٰ ٹائم جو ہے پاکستان کا ود ان بھی انشاءاللہ ریسورسز، ابھی منرل ڈیولپمنٹ ہے، پھر آئل اینڈ گیس ہے، ایسا بھی ایک دانا خاصا وی ریمین سیلف کرٹیکل. لیکن آئی تھنک بنیال محسوس اور ماجہ آج نے ثابت کیا کہ قوم الٹیمیٹلی ریلی کرتی جب بھی کرائسس، وچ از آئی تھنک آئی وڈ سے ہیوج اسٹرینتھ آف دا نیشن. یہ باہر کے لوگ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ اٹس اے ویری آرڈنٹ فارم ہے. تو ایک اس پہ رہے. دوسرا آئی تھنک وی ہیو ٹو برنگ اپ جو بلوچستان کا یوتھ ہے اسپیشلی جو پیچھے رہ گیا، کراچی کے یوتھ سے، لاہور کے یوتھ سے، اور اس میں گورنمنٹ ڈو کریش پروگرامز ہیں ان کی اسکل اور آئی وڈ سے ایجوکیشن ڈیولپمنٹ پہ، تاکہ وہ اسٹیک ہولڈر بنے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے انسرجنسیز یا جو شورش بھی ختم ہو جائے گی. باقی جو ہے فیوچر برائٹ ہے. only thing is کہ آپ اپنا کتنا حصہ ڈالتے ہیں، but I would say کہ honest remains with the government. سب کو اپنا حصہ جو ہے وہ ظاہر ہے ڈالنا چاہیے. بہت شکریہ برگیڈیئر صاحب آپ کا بھی، اور خالد شرشی صاحب تھینک یو سو مچ. عثمان صاحب بہت شکریہ. اور میں بھی تھوڑا سا اپنا حصہ ڈال لیتی ہوں. وہ یہ ناظرین، آزادی بڑی مہنگی چیز ہے، بڑی مشکل سے ملتی ہے. اگر اس کا تھوڑا سا بھی احساس کرنا ہے تو غزہ کے بارے میں سوچئے گا. ہم آزاد ہیں. آج میں ٹی وی پہ بیٹھی ہوئی آپ سے گفتگو کر رہی ہوں، آپ گھروں میں آزاد ہیں، سڑکوں پہ نکل رہے ہیں، آپ باجے بھی بجا رہے ہوں گے جشن آزادی کے موقع پر، جھنڈے بھی لہرا رہے ہوں گے، کھانے بھی کھا رہے ہوں گے، کیونکہ آزادی کی فضا ہے نا، آزاد ملک میں رہتے ہیں، یہ ملک آپ کا ہے. تو آزادی کی بڑی مہنگی قیمت ہوتی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے خدا کا واسطہ ہے ایک دفعہ دیکھیں ضرور غزہ کو کہ وہ آزادی کے لیے کتنی بے تحاشا قربانیاں دے چکے، لیکن آزادی نہیں ملی اپنے ملک میں. تو اس آزادی کو سیلیبریٹ کریں اور تہیہ کریں کہ اپنے تئیں اپنی کیپیسٹی میں آپ اس ملک کے لیے کام کریں گے، اپنے مفاد سے پہلے اس ملک کے مفاد کو آگے رکھیں گے اور اس ملک کا نام ہمیشہ روشن رکھیں گے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.